اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج جیسا کہ تمام مومنین کو معلوم ہے کہ شام کے حالات گزشتہ چند دنوں میں خراب ہیں، اور وہاں پہ ایک نئی ریاست، ایک نئی حکومت، جو حکومت تھی وہ گر چکی ہے، اور جو سرکار تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور ایک نئی حکومت بننے جا رہی ہے۔ بعض دفعہ یہ ذکر ہو رہا ہے کہ یہ سفیانی حکومت ہے کیا؟ یہ سفیانی حکومت کب وجود میں آئے گی؟ سفیانی حکومت کے آنے کے علامات کیا ہیں کہ جس سے سمجھا جائے کہ یہ سفیانی حکومت ہے؟ تو سفیانی حکومت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور سے پہلے جیسے امام کا ظہور ہونا حتمی ہے، ویسے سفیانی کا آنا بھی حتمی ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک سفیانی حکومت نہ آ جائے، یعنی اس وقت تک ظہور نہیں ہوگا جب تک سفیانی حکومت خروج نہ کر جائے، یعنی بغیر سفیانی حکومت کے خروج ہوگا ہی نہیں۔ اور دیگر حدیثوں میں آیا ہے کہ یہ تقریباً 9 ماہ یا بعض روایتیں یا 15 مہینے یہ حکومت کریں گی۔ حدیثوں میں ہے کہ سفیانی کو حد سے زیادہ خونخوار بتایا گیا ہے۔ حدیثوں میں سے ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ خونخوار ہوں گے، ظالم ہوں گے، اور وہ اس کی جو نسل ہوگی، وہ اس کی نسل حدیثوں سے شیعہ سنی دونوں سے یہ ظاہر ہے کہ وہ ابو سفیان کی نسل سے قرار پائے گا، اور جو خونخوار ہوگا اور بہت ہی بے رحم ہوگا۔ حدیثیں بیان کرتی ہیں کہ سفیانی ایک حد سے زیادہ خونخوار ہوگا اور بے رحم ہوگا۔ اس طرح امام علی علیہ السلام کے مطابق نقل شدہ حدیث کے مطابق سفیانی کو عظیم الجثہ، چیچک میں مبتلا اور ایک آنکھ کا مالک ہوگا، جسے دیکھ کر لوگ دہشت میں آئیں گے، وحشت کھائیں گے۔ اور امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے جو بحال الانوار میں بھی ذکر ہے کہ سفیانی شیعوں کا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ یہ سفیانی لشکر شیعوں کا سب سے بڑا دشمن ہوگا، اور مسجد کوفہ سے یہ ندا دی جائے گی، یہ صدا دی جائے گی کہ جو شخص کسی بھی شیعہ کا سر کاٹ کے لائے گا، کسی بھی شیعہ کا سر کاٹ کے لائے گا، اسے 1000 درہم انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ 1000 درہم انعام کے طور پر دیا جائے گا، جو کس کو کاٹ کے؟ کسی شیعہ مومن کا سر کاٹ کے لے آئے گا۔ تو یہ شیعوں کے لیے شیعوں کا دشمن ہوگا، اہل بیت کا دشمن ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد امام رضا علیہ السلام سے نقل شدہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت قائم آل محمد کا ظہور حتمی ہے، اور سفیانی کا خروج بھی حتمی ہے، اور سفیانی کے خروج کے بغیر قائم آل محمد کا ظہور نہیں ہوگا۔ امام صادق سے منقول ہے کہ ایک روایت میں سفیانی کے خروج ماہ رجب کو قرار دیا گیا، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث کے مطابق سفیانی کا جو خروج ہوگا وہ ماہ رجب میں قرار دیا گیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بہت ظالم ہوں گے، بہت زیادہ ظلم کریں گے، نسل کشی ہوگی، لوگوں کو مارا جائے گا، اور دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی محب اہل بیت ہوگا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، اسے مار دیا جائے گا، اور اگر کوئی کسی شیعوں کو قتل کیا جائے گا تو اسے انعام عطا کیا جائے گا، انعام دیا جائے گا۔ اور پھر حدیثیں بیان کرتی ہیں کہ یہ تقریباً 9 ماہ یا 15 ماہ شام پر حکومت کریں گے، اور شام پر حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ مدینے کی طرف چڑھائی کریں گے، لشکر کشی کریں گے، اور بیدا نامی ایک جگہ پر، بیدا نامی ایک مقام پر وہ زمین میں دھس جائیں گے۔
بیدا نامی ایک جگہ ہوگی، پھر اس کے بعد وہ وہیں پہ زمین میں دھس جائیں گے۔ تو یہ ہے ان کا خروج ہوگا، ان کا خروج ہونا حتمی ہے۔ ظالم حکومت ہوگی، ظالم لوگ ہوں گے جو شیعوں کا قتل کریں گے، محب اہل بیت کا قتل کریں گے۔ تو لہٰذا ہمیں اس ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں ایسے شر سے بچا، ہمیں محفوظ رکھ، اور ہمارے امام کا ظہور جلد سے جلد فرما، تاکہ جو بھی ظالم ظلم کر رہا ہے وہ ظلم ختم ہو سکے اور عدالت قائم ہو سکے، کیونکہ امام کا جب ظہور ہوگا تو عدالت قائم ہو جائے گی۔ والسلام